چیپٹر نمبر 11 آزاد پتن پل کی فتح۔ کرنل ہدایت خان کی زبانی۔ کرنل ہدایت خان کا مختصر تعارف۔ آپ کا تعلق کوہالہ بلوچ کے ایک ذمہ دار گھرانے سے ہے۔ ان کی عمر اس وقت 107 سال ہے۔ صحت بہت اچھی ہے، کوئی بڑی بیماری لاحق نہیں۔ یادداشت اس قدر تیز ہے کہ 1947 کے واقعات بالکل ترتیب سے یاد ہیں اور اس وقت کے ایک ایک فرد کا نام یاد ہے جنہوں نے 1947 کی جنگ آزادی میں حصہ لیا۔ جنگ عظیم دوم کے دوران شمالی افریقہ یعنی لیبیا میں جرمن فوج کے ہاتھوں قید ہوئے۔ شمالی افریقہ میں جنرل رومیل جرمن فوجوں کے کمانڈر تھے۔ کرنل صاحب نے راکم کو بتایا کہ وہ اپنے چند اور ساتھیوں کے ہمراہ جرمنوں کی قید سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ جنگ عظیم دوم میں برصغیر کے 93,000 فوجی جرمنوں کے ہاتھوں قید ہوئے۔ جرمن قید سے فرار ہو کر جنگلوں کے بیچ سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے اٹلی کی ٹورانٹو بندرگاہ پہنچے، جہاں امریکی اس وقت قبضہ کر چکے تھے۔ امریکیوں نے ہمیں مصری دارالحکومت قاہرہ پہنچا دیا، جہاں سے بحری جہاز کے ذریعے کراچی آ گئے۔ کراچی میں چند دن قیام کے بعد ہمیں اپنے ڈویژن ہیڈ کوارٹر بریلی بھارت بھیج دیا گیا، جہاں کچھ دن سیگریگیشن میں رکھا گیا اور بعد میں 2 ماہ کی چھٹی پر گھر آ گئے۔ اس طرح جب 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا تو اس وقت بھی کرنل صاحب بریلی سے چھٹی لے کر اپنے گھر کوہالہ آئے ہوئے تھے۔ چنانچہ اب ان کا واپس بریلی جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ البتہ ہم نے کپتان حسین خان کی دعوت پر پنڈی جانے کی تیاری کی۔ کرنل صاحب کی زبانی روایت ہے کہ کوہالہ ہی کے لیفٹیننٹ محمد شفاعت اور ایک قریبی گاؤں کرتونا موڑا کے حوالدار خوشحال خان ان کے ہمراہ تھے۔ پتن پل تک ان دنوں پیدل جانا پڑتا تھا۔ پتن پل پر ڈوگروں نے سخت چیکنگ شروع کر دی تھی۔ پاکستان ابھی نہیں بنا تھا، یہ جولائی کا آخری ہفتہ تھا۔ پل پر ڈوگرا فوج کا کمانڈر کپتان دیوراج تھا۔ اس نے پل عبور کرنے سے پہلے ہماری سخت تفتیش کی۔ ہم نے برٹش آرمی کی وردیاں زیب تن کی ہوئی تھیں۔ ہمارے پاس یونٹ کے کاغذات بھی تھے۔ ہم نے اسے کہا کہ اپنی یونٹوں میں واپس جا رہے ہیں، جس پر ہمیں پل پر سے گزرنے کی اجازت دے دی گئی اور اس طرح ہم راولپنڈی پہنچ گئے۔ راولپنڈی پیرس ہوٹل پہنچ کر پتہ چلا کہ کپتان حسین خان آنے ہی والے ہیں۔ ان کے آنے پر ہم نے ان سے اپنا تعارف کروایا۔ کرنل صاحب اس وقت برطانوی فوج میں صوبیدار تھے۔ اوپر ان کے ایک ساتھی لیفٹیننٹ شفاعت کا ذکر ہوا، وہ اس وقت حوالدار تھے۔ کپتان حسین خان ہمیں ایک کرنل رانا کے پاس لے گئے، جس سے ہمیں 200 رائفلیں اور ایمونیشن کی کافی پیٹیاں مل گئیں۔ ان دنوں مولوی غلام حیدر جنڈالوی بھی پنڈی ہی میں تھے۔ کرنل ہدایت خان نے بتایا کہ کرنل رانا نے اسلحہ ہمارے حوالے کرتے وقت طنزیہ انداز میں کہا کہ کیا اس اسلحے سے ڈوگروں کو بھگاؤ گے یا یہ ان کے حوالے کر دو گے؟ ہم نے کہا کہ اس سوال کا جواب ہم آپ کو آئندہ کسی مناسب وقت پر دیں گے۔ یہ اسلحہ اور ایمونیشن لے کر ہم جلدی ہی آزاد پتن کے قریب ٹائیں پانا پہنچے، جہاں سے چمڑے کی کھالوں کے ذریعے ہم نے دریا عبور کیا اور اسلحے کو جنگل میں محفوظ مقام پر چھپا دیا۔ اس اسلحے کو اب آگے پلندری کی طرف لے جانے کا مسئلہ تھا۔ یہاں پر قریبی گاؤں نندی چھنی کے مردوں کے بجائے خواتین نے بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا۔ مرد لے تو لال سے کام لیتے رہے، لیکن عورتوں نے انہیں کافی غیرت دلائی۔ یہاں پر مزید پیچھے جانے کے بجائے ہم نے لجمن پتن پل پر قبضہ کرنے اور ڈوگروں کو وہاں سے بھگانے کا منصوبہ بنایا۔ اسی اثنا میں کوہالہ بلوچ سے بھی کچھ لوگ ہمارے پاس پہنچ گئے۔ یہاں پر یہ امر قابل ذکر ہے کہ ابھی تک تحریک آزادی کی وار کونسل جنگی کونسل تشکیل نہیں پائی تھی۔ یہ ہمارا اپنا فیصلہ تھا کہ پتن پل کی آزادی کے بعد پاکستان سے کمیونیکیشن، رسل و رسائل اور اسلحہ اور خوراک کی سپلائی میں آسانی پیدا ہو جانی تھی۔ چنانچہ ہم نے ٹائیں پانا سے پتن پل کی طرف پیش قدمی کی۔ راستے میں ہمیں 2 ڈوگرا فوجیوں کو رکی کرتے ہوئے دیکھا۔ ہم نے کمال فوجی مہارت سے ان 2 ڈوگرا فوجیوں کو گرفتار کر لیا۔ ان سے 2 پکی رائفلیں اور 200 راؤنڈ کا ایمونیشن بھی ہمارے ہاتھ لگ گیا۔
ان سے پتن پل کے مشرقی کنارے پر تعینات ڈوگرا فوجیوں کے بارے میں معلومات بھی حاصل ہو گئیں۔ ہم نے 2 ڈوگرا فوجیوں کو قتل نہیں کیا بلکہ ان کو جان کی امان دے دی۔ انہوں نے ہم سے پلندری کی طرف کوچ کرنے کی درخواست کی جو ہم نے انہیں دے دی۔ ہم نے صبح سویرے دریائے جہلم کے مشرقی کنارے سے ڈوگرا فوج کا محاصرہ کر لیا۔ اتنے میں پل کے مغربی کنارے پر کیپٹن حسین خان اور سرساوا کے راجہ سخی دلیر خان بھی پہنچ گئے۔ ہم ڈوگرا فوجیوں کو زندہ گرفتار کرنا چاہتے تھے، جس پر ڈوگرا فوجیوں نے پل کو آگ لگانے کی کوشش کی، لیکن وہ پل کے دونوں جانب سے ہمارے محاصرے میں آ چکے تھے۔ ہم نے انہیں خبردار کیا کہ ہتھیار ڈال دو۔ وہ پل کو آگ لگانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ ان سب فوجیوں کو غیر مسلح کر کے ہم نے ایک بیرک میں بند کر دیا۔ چنانچہ 1 اکتوبر 1947 کو لچھمن پتن پل آزاد پتن کے نام سے آزاد ہو گیا۔ ڈوگرا فوجیوں سے ہماری بات چیت ہوئی۔ انہوں نے جان بخشی کی درخواست کرتے ہوئے وہاں سے پلندری کی طرف واپسی کی اجازت چاہی۔ ہم نے ان میں سے کسی کو قتل نہیں کیا بلکہ انہیں پلندری کی طرف جانے کی اجازت دے دی۔ کیپٹن حسین خان اور میں نے ان کو خبردار کیا کہ پلندری جا کر اپنے ساتھی ڈوگرا فوجیوں کو بھی بتاؤ کہ بھاگ جاؤ وگرنہ مارے جاؤ گے۔ ہدایت خان کی روایت کے مطابق ڈوگرا فوج کی اپنی انٹیلیجنس نے پتن پل پر تعینات فوجیوں کو خبردار کیا کہ مجاہدین کے 2 جتھے، ایک دریائے جہلم کے مشرقی کنارے چھیچن کی طرف سے اور دوسرا دریا کے مغربی کنارے حالیہ پاکستان سرحد کی طرف سے پتن پل کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں، لہٰذا ہوشیار ہو۔ ہدایت خان کے بقول اس ڈوگرا انٹیلیجنس رپورٹ سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ڈوگرا فوجی خوفزدہ ہو گئے اور پتن بغیر کسی لڑائی کے آزاد کرا لیا گیا۔ کرنل صاحب نے بتایا کہ جو ہی یہ لوگ پلندری پہنچے تو وہاں بھی تعینات ڈوگرا اور سکھ فوجیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور وہاں سے بھی انہوں نے تراڑکھل کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ کرنل صاحب نے بتایا کہ پتن پل کی آزادی کے حملے میں سرساوا کے سخی دلیر خان ہمارے ساتھ موجود تھے۔ انہیں ہم اس موجودگی کا کریڈٹ دیتے ہیں، لیکن یہ بات غلط ہے کہ وہ پنڈی سے نندی چھنی تک اسلحہ اور ایمیونیشن پہنچانے میں ہمارے ساتھ تھے۔ راجہ سخی دلیر خان مرحوم دلیر اور محب وطن شخص تھے۔ ان کا تعلق جاپان کی حامی برطانیہ مخالف سبھاش چندر بوس کی انڈین نیشنل آرمی سے تھا، جس کا مقصد بر صغیر کو انگریزوں سے آزاد کرا کر جاپانیوں کے قبضے میں دے دینا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپانیوں نے چین جیسے عظیم ملک سمیت مشرق بعید کے جن ملکوں پر قبضہ کیا تھا، وہاں ان کے ظلم کی داستانیں آج بھی زباں زد عام ہیں۔ یہ ملک آج بھی جاپانیوں سے ان مظالم کی وجہ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ کرنل ہدایت خان نے راکم کو بتایا کہ کیپٹن حسین خان نے راجہ سخی دلیر خان کے INA کے ساتھ اس پس منظر کی وجہ سے انہیں اپنے آپ سے الگ کر دیا تھا، جس کے بعد وہ واپس سرساوا چلے گئے، جہاں ان کا کوٹلی سیکٹر میں جنگ آزادی 1947 کے دوران ایک کردار ہے، جسے کوٹلی سیکٹر کے حالات کے ضمن میں ضبط تحریر میں لایا جائے گا۔ کرنل ہدایت خان کی روایت کے مطابق کیپٹن حسین خان کو اپریل 1947 میں مہاراجہ ہری سنگھ کی راولاکوٹ آمد کے موقع پر سلامی پریڈ کی قیادت سے انکار کرنے کی وجہ سے حسین کوٹ میں اپنا گھر چھوڑنا پڑا۔ راولاکوٹ سے جب ہری سنگھ واپس سری نگر پہنچا تو جاتے ہی اس نے سدنوتی میں دفعہ 144 نافذ کرنے کے احکامات صادر کر کے لوگوں کی گرفتاریاں شروع کرا دیں۔ چنانچہ ڈوگرا فوجی کیپٹن حسین خان کی تلاش اور گرفتاری کے لیے حسین کوٹ آپ کے گھر بھی آئے۔ آپ گھر میں موجود نہیں تھے۔ آپ کی بیگم سے ان فوجیوں نے ان کا اتا پتہ معلوم کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ لیکن واپس جاتے ہوئے وہ آپ کا پسندیدہ پلا پوسا مینڈھا پکڑ کر ساتھ لے گئے۔ گھر واپسی پر جب کیپٹن حسین کو پتہ چلا کہ ڈوگرے ان کی تلاش میں ہیں، تو آپ نے اپنی جمع پونجی مبلغ 40,000 روپے لیے اور قسم کھائی کہ وہ اپنے گھر نہیں لوٹیں گے جب تک اپنے وطن کو ڈوگروں سے آزاد نہیں کرا لیتے۔ اپنی جمع پونجی لے کر پلندری بابا خان صاحب کے پاس گئے، ان سے بھی 20,000 روپے لیے اور راولپنڈی اسلحے کی خریداری کے لیے روانہ ہو گئے۔
کرنل ہدایت خان اور کیپٹن حسین خان کے آئندہ معرکوں کے بارے میں تھوڑا سا آگے چل کر تفصیل سے ذکر کیا جائے گا، جو سپٹمبر اور نومبر 1947 میں وقوع پذیر ہوئے۔ ایک مصدقہ روایت کے مطابق راولاکوٹ ہسپتال میں تعینات دھیرکوٹ کے میڈیکل ڈاکٹر محمد حیات خان عباسی نے بھی خصوصی پیغام رساں کے ہاتھ کیپٹن حسین خان کو خبردار کیا تھا کہ مہاراجہ ہری سنگھ نے ڈوگرا فوجیوں کو آپ کی گرفتاری یا قتل کا حکم دے دیا ہے، لہٰذا ہوشیار ہو جاؤ اور اپنی جان بچانے کی فکر کرو۔ 15 اگست 1947 سدن گلی سے ڈوگرے بھاگ گئے۔ 14 اگست 1947 کو قیام پاکستان کے ایک دن بعد ریاست پونچھ اور کشمیر کی سرحد پر واقع سدن گلی کی ڈوگرا چیک پوسٹ سے ڈوگرا فوجی مجاہدین کے خوف سے پونچھ شہر کی طرف کوچ کر گئے۔ سدن گلی کے 88 سالہ بزرگ بابا محمد قاسم خان نے راکم کو بتایا کہ 14 اگست کو طلوع آفتاب کے بعد مجھ سمیت کچھ سدن نوجوان ڈوگرا پوسٹ کے قریب سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے ہمیں بلا کر تفتیش شروع کر دی اور پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو، اور ہم نے کہا کہ جنگل کی طرف کچھ لکڑیاں لانے اور مویشیوں کا پتہ کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ کیا نیچے گاؤں میں کچھ قبائلی پٹھان آ گئے ہیں؟ ہم نے انہیں کہہ دیا کہ ہاں کچھ لوگ آئے ہیں، حالانکہ کوئی بھی نہیں آیا ہوا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ہمیں جانے کی اجازت دے دی۔ اگلے دن 15 اگست کو ہم کچھ نوجوان دوبارہ اوپر ڈوگرا چیک پوسٹ کی طرف گئے تو ہم نے دیکھا کہ ڈوگرا فوجیوں نے اپنا بستر بوریا باندھا ہوا ہے اور کوچ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ غرض اسی دن 15 اگست کو ڈوگرا فوجیوں نے سدن گلی کی چیک پوسٹ کو خالی کر دیا اور غالباً پونچھ شہر کی طرف چلے گئے۔ بابا محمد قاسم خان نے سدن گلی میں سدنوں کی آباد کاری کے بارے میں راکم کے استفسار پر بتایا کہ تقریباً 400 سال قبل راولاکوٹ کے اندروٹ گاؤں سے 2 بھائی تیمر دادا اور حجور دادا اپنی آل اولاد سمیت یہاں آ کر آباد ہوئے۔ ان کے تیسرے بھائی کلام کی اولاد اندروٹ ہی میں آباد ہے۔ سدن گلی میں آج ہماری 8ویں پشت ہے۔ ان کے یہاں آنے پر ان کی یہاں پر پہلے سے بسنے والی ملدیال قبیلے کے کچھ لوگوں سے جھڑپیں بھی ہوئیں اور بالآخر ہمارے اجداد یہاں آباد ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ آج وسطی باغ سدن گلی میں سدنوں کے 8000 ووٹ ہیں، جبکہ غربی باغ کے حلقے میں سدنوں کے 6000 ووٹ ہیں۔ چند سدن گھرانے مشرقی باغ میں بھی رہتے ہیں۔ ووٹوں کے ان اعداد و شمار کے مطابق ضلع باغ میں اس وقت سدن قبیلے کی تعداد 1 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ آزاد حکومت جموں و کشمیر کی طرف سے مجاہدین کو دیے جانے والے تمغے آپریشنل ایوارڈز۔ 19 جولائی 1947 کو قرارداد الحاق پاکستان کی منظوری کے بعد اہل کشمیر اور پونچھ سدنوتی کے عوام نے اپنی سیاسی منزل کا تعین کر لیا تھا۔ منزل کے تعین کے بعد اگست کے مہینے میں ہی ڈوگروں سے پونچھ اور کشمیر کی آزادی کے لیے عملی جدوجہد جہاد کشمیر کا آغاز کر دیا گیا، جس کی ابتدا پتن پل کی فتح سے ہوئی۔ اس کے بعد 24 اکتوبر 1947 کو سردار ابراہیم خان کی قیادت میں آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر کی تشکیل ہوئی۔ اس حکومت نے معرض وجود میں آنے کے بعد جنگ آزادی میں شریک مجاہدین کمانڈروں، غازیوں اور شہداء کو ان کی قربانیوں اور جہادی خدمات کے صلے میں تمغات سے نوازا۔ آزاد کشمیر کی عملی جدوجہد کی مزید تفصیلات میں جانے سے قبل ان تمغوں کا ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 1، ہلال کشمیر، نشان حیدر کے مساوی۔ یہ اعزاز صرف ایک مجاہد 18 AK کے نائب سیف علی کو دیا گیا۔ نمبر 2، فخر کشمیر، ہلال جرات کے برابر۔ نمبر 3، شیر جنگ، ستارہ جرات کے برابر۔ نمبر 4، مجاہد حیدری، یہ بھی ستارہ جرات کے مساوی ہے۔ نمبر 5، شجاع، تمغہ جرات کے مساوی۔ نمبر 6، بہادر، یہ بھی تمغہ جرات کے برابر۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل آزادی کشمیر کے ایک اہم مرحلے کو صفحہ کرتاز پر لانا انتہائی ضروری ہے۔ وہ یہ کہ موجودہ AK ریجمنٹ سابقہ AKRF دنیا کی واحد عسکری تنظیم ہے جس کی تشکیل میدان جنگ میں غیر منظم مجاہدین آزادی کے ہاتھوں عمل میں آئی۔
فوجی یونٹس، بریگیڈ، ڈویژن اور کورین ٹریننگ سینٹروں میں باقاعدہ فوجی تربیت اور تعلیم کے بعد تشکیل پاتی ہیں، لیکن AKRF کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کی تشکیل میدان جنگ میں ان مجاہدین کے ہاتھوں عمل میں آئی جنہوں نے بے سر و سامانی اور قسم پرسی کے عالم میں محض اپنی عسکری پس منظر کے بلبوتے پر از خود اس خطے کو آزاد کروایا۔ تمام تاریخی شواہد اس واقعے کا پتہ دیتے ہیں کہ جنگ عظیم اول 1914 to 1918 کے دوران پونچھ سدنوتی سے 20,000 سدنوں نے حصہ لیا۔ جنگ عظیم دوم 1939 to 1945 میں پونچھ سدنوتی سے تقریباً 60,000 سدن فوجیوں نے حصہ لیا۔ یہ لوگ جب جنگ کے خاتمے پر وطن واپس آئے تو انہوں نے اپنے وطن میں ڈوگرا استبداد و استحصال کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ وہ اس غیر مسلم استبدادی دور سے نجات کے لیے موقع کی تلاش میں تھے۔ یہ موقع انہیں 1947 میں میسر آیا جب 19 جولائی کو سیاسی منزل کا تعین کیا گیا۔ اب ان فوجیوں کی باری تھی کہ وہ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے اپنی فوجی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں۔ وہ میدان میں اترے، انہوں نے مجاہدین کے گروپ بنائے اور آزادی کی جنگ شروع کر دی۔ ان مجاہدین رضاکاروں نے از خود جنگ آزادی کے لیے پہلے مراحل میں پلاٹونیں اور کمپنیاں کھڑی کیں۔ جب جنگ طویل ہوتی گئی تو یہ کمپنیاں اور پلاٹونیں آپس میں ضم ہوتی گئیں اور اس طرح دھیرے دھیرے یونٹیں بنتی گئیں، حتیٰ کہ 1949 میں تنظیم نو کے نتیجے میں آزاد کشمیر ریگولر فورسز AKRF کا وجود عمل میں آیا، جسے بعد میں غالباً 1970 کے اوائل میں AK ریجمنٹ کا نام دیا گیا، جب کرنل منشا خان AKRF سینٹر اوجڑی کیمپ فیض آباد راولپنڈی میں اس کے کمانڈنٹ تھے۔ دارالجہاد سیاسی اور عسکری نوعیت کے صلاح مشورے اور اجلاس۔ جون 1947 میں انگریز وائسرائے ہند لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی طرف سے 14 اگست 1947 کو پاکستان اور 15 اگست کو بھارت کی بر صغیر میں 2 آزاد ریاستوں کے قیام کے اعلان کے ساتھ ہی پونچھ سدنوتی میں سیاسی اور عسکری رہنماؤں نے کشمیر اور پونچھ کے مستقبل کے بارے میں غور و خوض کے لیے سیاسی اور عسکری حکمت عملی کے بارے میں صلاح مشورے اور میٹنگز منعقد کرنا شروع کر دیں۔ یہ میٹنگز راولاکوٹ میں سیاسی ٹیکری، دارالجہاد، پلندری، منگ اور بلوچ میں منعقد ہوتی رہیں، جن میں سدن زمعہ کے علاوہ باغ اور مظفر آباد کے قائدین بھی شریک ہوتے رہے، جن میں سدن گلی باغ کے سردار گل احمد خان اور باغ ہی کے سید حسن شاہ گردیزی اور مظفر آباد کے راجہ حیدر خان بھی شریک ہوتے رہے۔ یہ مسلم کانفرنس کی اعلیٰ قیادت کے لوگ تھے۔ سدنوں اور باغ کے منتخب رکن سردار محمد ابراہیم خان نے لاہور میں پاکستان کے اہم سرکاری اور غیر سرکاری زماں سے انتہائی اہم صلاح مشورے بھی کیے۔ راولاکوٹ کی سیاسی ٹیکری وہ تاریخی مقام ہے جہاں 1947 میں ہمارے زماں نے ڈوگرا فوجیوں کو پہلی بار سر عام للکارا۔ ایک بڑے اجتماع میں قومی آزادی کا پہلی مرتبہ اعلان کیا گیا، بلکہ مسلح جدوجہد کا اعلان بھی اسی مقام سے ہوا۔ سیاسی ٹیکری یعنی دارالجہاد میں نہ صرف مقامی زمعہ نے بڑے بڑے تاریخ ساز جلسوں سے خطاب کیا اور آزادی کا مطالبہ کیا، بلکہ آزادی سے متعلق کئی قراردادیں بھی پاس کیں اور کشمیری قوم کے لیے منزل اور راہ منزل کا تعین کیا گیا۔ اس مقام کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہاں کشمیر کے معروف رہنماؤں نے عوام سے خطاب کیا۔ مسلم کانفرنس کے 60 کی دہائی کے صدر راج حیدر خان نے اسے دارالجہاد کا نام دیا تھا۔ اس یادگار جگہ کو فی الواقع یادگار بنانے کے لیے راجہ حیدر خان ہی کے اکلوتے فرزند وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر نے حکومت آزاد کشمیر کی جانب سے اپنے ایک خصوصی دورے کے دوران تمام اخراجات برداشت کرنے کا اعلان کیا۔ اس منصوبے میں ایک مینار کشمیر کی تعمیر بھی شامل ہے، لیکن ان کے اس اعلان اور سرکاری نوٹیفیکیشن کے جاری ہونے کے تھوڑے دنوں بعد ہی وہ عدم اعتماد کی تحریک کا نشانہ بن گئے اور انہیں سبکدوش ہونا پڑا۔ ایسے لگتا ہے کہ سازشی خفیہ ہاتھ سدنوں کی قربانیوں کی آماج گاہوں کو تاریخی ورثے کے طور پر محفوظ نہیں ہونے دیتے
اور اس طرح تحریک آزادی کشمیر کو شروع دن سے ہی سبوتاژ کرنے کی مہم میں ہر اول دستے کی مذموم کارروائیوں میں دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ ساری دنیا میں جن اقوام کے حریت پسندوں نے آزادی کے لیے جدوجہد کی، انہوں نے قومی تحریکوں کے نقطۂ آغاز کو قومی یادگاروں کے طور پر محفوظ کر لیا۔ قرارداد پاکستان کی جگہ مینار پاکستان تعمیر کیا گیا۔ راولاکوٹ کے دارالجہاد کے پلیٹ فارم سے تحریک آزادی کے لیے بے شمار کام ہوئے، بڑے بڑے جلسے ہوئے، تمام ممتاز کشمیری لیڈروں نے یہاں عوام سے خطاب کیا، آزادی اور ڈوگرا استبداد کے خلاف بے شمار قراردادیں پاس ہوئیں۔ سبھی مورخین اور مقالہ نگاروں نے اپنی تحریروں میں اسے دارالجہاد کا نام دیا ہے۔ کشمیر اور پنچ کی تحریک آزادی کی تاریخ کو مسح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جن لوگوں نے کچھ نہیں کیا ان کو تاریخ میں مقام دیا جا رہا ہے، اور جن لوگوں نے تاریخ آزادی کے لیے خون کے نذرانے دیے ان کی تاریخ کو مسح کیا جا رہا ہے۔ ایسے عناصر ہمیشہ سے آزادی کی تحریک کو سبوتاژ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کشمیر آج تک آزاد نہیں ہو سکا۔ جو لوگ آزادی کی راہ میں شہید ہو گئے ان کو بھلا دیا گیا، اور جنہوں نے گولی تک نہیں چلائی وہ مجاہد اول کہلائے۔ روایت ہے کہ 22 جون 1947 باغ کے معروف حریت پسند رہنما حسن شاہ گردیزی مرحوم سردار محمد عبدالقیوم کو بھی ایک دفعہ اپنے ہمراہ مولوی محمد اقبال مرحوم کی دپری میں ایک خفیہ اجلاس میں شرکت کے لیے لے آئے تھے، لیکن انہوں نے بھی اپنا طویل دور اقتدار نیلا بٹ کی من گھڑت تاریخ بنانے میں صرف کر دیا اور حقیقی دارالجہاد کو پس پشت ڈال دیا۔ تاریخ ایسی دیدہ دلیری اور کوتاہیوں کو کبھی معاف نہیں کرتی۔ 1947 کی 19 جولائی کو سردار محمد ابراہیم کی سری نگر کے آب گزر علاقے میں قائم رہائش گاہ پر قرارداد الحاق پاکستان کی قرارداد کی منظوری کے بعد 15 اگست 1947 کو قیام پاکستان کے ایک دن بعد دارالجہاد راولاکوٹ میں ڈوگرا حکام کی طرف سے دفعہ 144 کے نفاذ کے باوجود تقریباً 1 لاکھ نفوس کا تاریخی جلسہ ہوا، جس میں مہاراجہ ہری سنگھ کو للکار کر خبردار کیا گیا کہ ریاست کا الحاق پاکستان سے کرو، وگرنہ اسلامیہ نے کشمیر کی طرف سے جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور اہل کشمیر نے دیکھا کہ مہاراجہ گلاب سنگھ اور اس کی ذریت کا آج کوئی نام لیوا بھی نہیں۔ 17 اگست کو منگ میں جسا پیر کے مقام پر مذہبی اور عسکری زعماء نے لوگوں سے آزادی کی خاطر قرآن پاک پر حلف لیا۔ غرض یہ کہ 1947 کے ماہ اگست سے لے کر آزاد ریاست جموں و کشمیر کے قیام تک دارالجہاد راولاکوٹ میں سیاسی اور عسکری قائدین کے اجتماعات ہوتے رہے۔ اسی طرح پلندری کے مختلف مقامات پر بابائے پونچھ کرنل خان صاحب کی زیر قیادت میٹنگز ہوتی رہیں۔ بابا خان صاحب نے پلندری میں سابقہ فوجیوں کی ایک میٹنگ بلائی، سدنوتی باغ اور کوٹلی کے مختلف بڑے اور اہم گاؤں کے لیے ہوم گارڈ کی تشکیل کی، جسے مورخین نے کشمیر کی آزادی اور پاکستان سے الحاق کے لیے اولین مسلح اقدام سے تعبیر کیا ہے۔ اسی دوران حسین کوٹ کے کیپٹن حسین خان نے سدنوتی کے تقریباً سبھی بڑے دیہات کے دورے کیے اور سابقہ فوجیوں کو منظم کیا۔ 18 اگست کو کوہالہ کے کیپٹن محمد حسین خان اور ہدایت خان نے بلوچ کے مقام پر اس وسیع علاقے کے سابقہ فوجیوں کے اجتماع کیے اور تمام صحت مند اور جنگی قابلیت کے لوگوں کو منظم کیا۔ ان سے ہوم گارڈ کا حلف لیا تاکہ وہ ہر قیمت پر اپنے اپنے علاقوں کا دفاع کریں۔ بلوچ کے اس مقام پر اس جلسے اور جہاد آزادی کے اعلان کی یادگار بھی قائم ہے۔ اسی اثنا میں سردار محمد ابراہیم خان کے سیاسی اور عسکری ساتھیوں نے پونچھ میں فوجی رضاکاروں کو جدوجہد آزادی کے لیے منظم کرنا شروع کر دیا اور پاکستان کے قبائلی علاقوں سے ہتھیاروں کے حصول کے لیے تگودو شروع کر دی گئی اور مجاہدین کو اسلحہ فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی۔ حسین کوٹ کے کیپٹن حسین نے اس مہم کا بیڑا اٹھایا اور کوہالہ کے صوبیدار بعد ازاں کپتان ہدایت خان اور ان کے ساتھیوں کے ذریعے یہ ہتھیار پونچھ پہنچائے جانے لگے۔
سپٹمبر 1947 کے تیسرے ہفتے میں پلندری کے مقام پر ڈوگرا پولیس ٹریننگ اسکول کی عمارت کو آگ لگا دی گئی۔ 1 اگست 1947 کو 200 درے وال رائفلیں، گولہ بارود کے 20 بکسے اور 48 ہینڈ گرینیڈ پتن اور ٹائیں پانا کے قریب سے دریائے جہلم کو عبور کر کے پونچھ پہنچا دیے گئے۔ خان صاحب کرنل خان محمد خان نے پلندری میں نم کے مقام پر خشک راشن کا کیمپ قائم کیا، جہاں سے مجاہدین رضاکاروں کو راشن کی سپلائی شروع ہو گئی۔ 2 اکتوبر 1947 کو کرنل خان صاحب خان محمد خان نے ایک اجلاس میں چھیچن ایریا کے دفاع کے لیے مجاہدین فورس کی تنظیم کی۔ اس اجلاس میں لوئر سدنوتی اور ملحقہ علاقہ جات کوٹلی کے JCOs اور سابقہ فوجیوں نے شرکت کی، جن میں کوہالہ کے کیپٹن محمد حسین، نندی چھنی کے کیپٹن محمد اسماعیل خان، چھیچن کے صوبیدار شان خان OBI، چھیچن ہی کے کیپٹن برہان علی خان، لیفٹیننٹ بوستان خان، صوبیدار جلال خان اور صوبیدار عبداللہ خان نندی چھنی نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں ڈوگرا فوج کے خلاف آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یاد رہے کہ اس وقت بابا خان صاحب سمیت مذکورہ بالا سبھی لوگ برٹش انڈین آرمی کے ریٹائرڈ JCOs تھے۔ افسری رینک انہیں جنگ آزادی کے دوران دیے گئے تھے۔ راولاکوٹ ہوم گارڈ کی تشکیل۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے 21 اپریل 1947 کو سدنوتی کے مرکزی شہر راولاکوٹ کا دورہ کیا، جہاں بابائے پونچھ خان صاحب نے سدنوتی کے تقریباً 10,000 سابقہ فوجیوں کو اس کے استقبال کے لیے اکٹھا کر لیا۔ یہ فوجی برٹش انڈین آرمی کے ریٹائرڈ تھے۔ مہاراجہ ان فوجیوں کو عسکری وردیوں میں ملبوس دیکھ کر ششدر رہ گیا، بلکہ اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ ان لوگوں کے نظم و ضبط اور چاق و چوبند حالت کو دیکھ کر اس نے محسوس کیا کہ یہ لوگ ڈوگرا راج کے کفن میں آخری کیل ٹھونکنے کے لیے بالکل تیار اور مستعد ہیں۔ سری نگر پہنچتے ہی اس نے اپنی فوج میں پونچھ بریگیڈ کے نام سے نیا لشکر ترتیب دیا اور اس بریگیڈ کی 3 بٹالین 189 کو پونچھ بھیج دیا۔ یہ فوجی تمام چھوٹے بڑے قصبوں میں پھیل گئے اور لوگوں کو ہراساں کرنا شروع کر دیا، جن سے کئی لوگ زخمی اور شہید ہونا شروع ہو گئے۔ ان ڈوگرا فوجیوں نے لوٹ مار اور گھروں پر قبضہ کر کے اپنے کیمپ قائم کر دیے۔ قبل ازیں جون 1947 میں کشمیر اسمبلی پراجا سبھا کے رکن سردار محمد ابراہیم خان راولاکوٹ کے دورے پر آئے۔ انہوں نے مقامی لیڈروں کے ساتھ خفیہ اجلاس کیے۔ ان اجلاسوں میں سابقہ فوجیوں کو ہوم گارڈ کے طور پر منظم کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جس کا مقصد ڈوگرا فوجیوں کی لوٹ مار اور قتل و غارت سے لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا تھا اور بعد ازاں تحریک الحاق پاکستان کے لیے مسلح جدوجہد میں نئی روح پھونکنا تھا۔ چنانچہ مقامی ریٹائرڈ فوجی افسروں اور JCOs کو اپنے اپنے علاقوں میں ہوم گارڈ کو منظم کرنے کے لیے مامور کیا گیا۔ لنج گنا کے کرنل رحمت اللہ خان کو پونچھ میں ہوم گارڈ کا کمانڈر تعینات کیا گیا۔ حسین کوٹ کے کیپٹن حسین خان کو سدنوتی، صوبیدار افسر خان MC کو منگ، صوبیدار بوستان خان کو ریہاڑہ اور نائب صوبیدار افسر خان کو تھوراڑ کے لیے مامور کیا گیا۔ ڈوگرا فوج کی نقل و حرکت اور کارروائیوں سے علاقے میں کشیدگی بڑھتی گئی، جس کے خلاف عوامی جلسے اور مظاہرے شروع ہو گئے۔ لیڈروں کو گرفتار کر کے جیل میں بند کرنا شروع ہو گیا۔ ان جلسوں میں مہاراجہ سے مطالبہ کیا گیا کہ 14 اگست کو پاکستان بننے کے بعد ریاست کو پاکستان کے ساتھ شامل کیا جائے۔ اس تناؤ میں سدنو اور ڈوگرا مہاراجہ کے مابین غیر اعلانیہ جنگ کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ سردار ابراہیم مری میں۔ اسی دوران سردار محمد ابراہیم خان نے سری نگر سے خفیہ طور پر پاکستان آنے کے بعد سپٹمبر کے اوائل میں مری میں اپنا بیس کیمپ قائم کیا۔ کیپٹن حسین خان حسین کوٹ منگ سے میجر، بعد ازاں کرنل خان محمد خان، خان آف منگ، منگ ہی کے صوبیدار افسر خان، نر کے صوبیدار بوستان خان، ریہاڑہ کے صوبیدار بوستان خان، حوالدار محمد عبدالقیوم جھولی چیڑ، مولوی غلام حیدر خان جنڈالوی، باغ کے پیر علی اصغر شاہ، سدن گلی کے سردار گل احمد خان، میر وائس محمد یوسف شاہ،
گورا سیدہ میرپور کے میجر سید علی احمد شاہ بھی مری میں سردار محمد ابراہیم خان کے پاس پہنچ گئے اور آپس میں صلاح مشورے شروع کر دیے۔ مری کی مقامی مسلم آبادی نے بھی اسلحہ اور گولہ بارود کی خریداری کے لیے فراغ دلانہ چندہ دینا شروع کر دیا۔ 14 سپٹمبر کو سردار محمد ابراہیم خان مرحوم نے دریائے جہلم کے مغربی کنارے ڈھیل کوٹ کے مقام پر ایک اہم اجلاس کیا۔ 25 سپٹمبر کو مری میں ایک انتہائی اہم اجلاس منعقد کیا گیا جس میں منگ کے صوبیدار بعد ازاں لیفٹیننٹ محمد افضل خان، رہاڑہ کے صوبیدار بعد ازاں میجر بوستان خان، نڑ کے صوبیدار بوستان بعد ازاں کیپٹن مجاہد بعد ازاں بریگیڈیئر محمد شفیع، محمد عبدالقیوم خان کیپٹن بعد ازاں میجر حسین خان کالا کوٹ، مولوی غلام حیدر جنڈالوی، مجاہد بعد ازاں چیف جسٹس ہائی کورٹ سردار محمد شریف خان اور دیگر بہت سے مجاہدین نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں انتہائی اہم فیصلے کیے گئے۔ اسلحہ اور بارود کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے اور وسیع پیمانے پر مجاہد بھرتی کرنے کے علاوہ حریت پسندوں کے لیے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کا قیام عمل میں لایا گیا۔ پونچھ کے لیے خصوصی طور پر 3 سیکٹروں میں تقسیم کر کے ان کے کمانڈر مقرر کیے گئے۔ جنگ آزادی اور الحاق پاکستان کے لیے پونچھ ہی کو بنیادی حیثیت حاصل ہے جس میں سدنوتی کا درجہ پہلا ہے۔ پونچھ کو پلندری، راولاکوٹ اور باغ سیکٹروں میں تقسیم کیا گیا۔ نمبر 1 سدنوتی کوٹلی سیکٹر کے لیے بابائے پونچھ کرنل خان محمد خان کو کمانڈر اور گورا کے کیپٹن حسین خان اور دھار دھیرج کے میجر چنو خان کو ان کا معاون مقرر کیا گیا۔ نمبر 2 سدنوتی پونچھ سیکٹر کے لیے حسین کوٹ کے کیپٹن حسین خان کو کمانڈر اور لنج گنا کے کیپٹن رحمت اللہ خان کو اور رہاڑہ کے صوبیدار بوستان خان کو ان کا معاون بنایا گیا۔ نمبر 3 باغ سیکٹر کے لیے پیر سید علی اصغر شاہ کو کمانڈر اور عبدالقیوم خان کو ان کا نائب تعینات کیا گیا۔ بعض روایات کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ سردار عبدالقیوم خان کو باغ کا سیکٹر کمانڈر مقرر کیا گیا تھا جن کی عمر اس وقت تقریباً 20 برس تھی۔ اتنی چھوٹی عمر کے نوجوان کو باغ جیسے بڑے سیکٹر کا کمانڈر مقرر کیا جانا درائیت کے معیار کے خلاف ہے، البتہ انہیں کمانڈر کا معاون مقرر کیا گیا تھا۔ 25 سپٹمبر 1947 تک 600 درہ وال سنگل شاٹ رائفلیں، 15 گولہ بارود کے باکس، کچھ ہتھکولے اور گن کاٹن سلیپ کا بندوبست ہو گیا۔ 200 رائفلیں اور گولہ بارود کے 5 بکسے کیپٹن حسین خان حسین کوٹ نے کوہالہ کے صوبیدار بعد ازاں کپتان ہدایت خان کے حوالے کیے۔ یہ اسلحہ اور گولہ بارود سدنوتی کوٹلی سیکٹر کے لیے مختص تھا۔ باغ سیکٹر کمانڈر محمد عبدالقیوم کو 100 رائفلیں اور کچھ گولہ بارود حوالے کیا گیا۔ باقی 300 رائفلیں اور گولہ بارود منگ کے کمانڈر صوبیدار محمد افسر خان، رہاڑہ کے صوبیدار بوستان خان اور نڑ کے صوبیدار بوستان خان کو برابر تقسیم کر دیا گیا۔ وار کونسل کا قیام 6 اکتوبر 1947 کو بابائے پونچھ لیفٹیننٹ کرنل خان صاحب خان محمد خان کی قیادت میں پلندری کے مقام پر وار کونسل قائم کی گئی۔ کیپٹن بعد ازاں لیفٹیننٹ کرنل حسین خان آف گورا، کیپٹن برہان علی خان دوارندی، کاکڑل کے میجر لال خان، میجر محمد شیر خان پیڑیاں جنڈا بگلا، پورا کے لیفٹیننٹ دلیل خان، دھار دھیرج کے میجر چنو خان اور پلندری کے صوبیدار سید محمد خان اس جہادی کونسل کے رکن بنے۔ 24 اکتوبر 1947 کے بعد اس کونسل کی تشکیل نو ہوئی اور اس کا نام دفاعی کونسل رکھا گیا۔ وزیر دفاع کرنل علی احمد شاہ دفاع کونسل کے چیئرمین مقرر ہوئے۔ وزیر مالیات سید نذیر حسین شاہ اور بریگیڈیئر محمد زمان کیانی، کرنل حبیب الرحمن اور کرنل بابا خان صاحب خان محمد خان اس نئی تشکیل کردہ کونسل کے رکن بنے۔ ان دنوں کی پونچھ خاص کر سدنوتی کی صورتحال کے بارے میں انگریز مورخ اور دانشور السٹر لیمب نے اپنی تالیف برتھ آف اے ٹریجڈی کے باب پونچھ ریوالٹ کے صفحہ 63 پر سدنو کے بارے میں یہ ریمارکس دیے: There is a strong Pathan influence in Poonch
and the major martial tribe the Southern claims in Afghan ancestry. Thus, cultural and ethnic links across the Jhelum River made it impossible to seal off the left Jammu and Kashmir state اور پونچھ بینک فرام دا رائٹ پاکستان. اس ٹکڑے کا مفہوم کچھ اس طرح بنتا ہے: پونچھ سلطنتی میں روایتی طور پر پشتون اثر رسوخ کافی مضبوط ہے، جہاں کا بڑا مارشل قبیلہ سدن افغان پشتونوں کو اپنے آبا و اجداد گردانتے ہیں. اس طرح جہلم دریا کے پار ثقافتی اور نسلی رشتوں کی وجہ سے جموں و کشمیر یا پونچھ کی بارڈر کو پاکستان کے ساتھ سیل کرنا بند کرنا ناممکنات میں سے ہے. السٹر لیمب اگلے صفحے پر پونچھ میں ان دنوں کی جہادی تیاریوں کے بارے میں مزید لکھتے ہیں: The rebels were fast establishing their own leadership structures. A young Sultan from Poonch, a lawyer and landowner named Sardar Muhammad Ibrahim Khan, who was a Muslim Conference member of the Jammu and Kashmir legislature, emerged as one potential head of the Poonch liberation movement. The greatest achievement of Sardar Ibrahim Khan was, during the course of September, to establish contacts with a number of leading politicians and other important figures in Pakistan, including the Prime Minister Liaquat Ali Khan, who were willing to do what they could do to help in highly unofficial ways. The evidence is clear that the Governor General Muhammad Ali Jinnah was not personally involved. اس حوالہ کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ ان دنوں اگست، سپٹمبر، اکتوبر پونچھی باغی بڑی تیزی سے اپنی قیادت کا سٹرکچر تشکیل دے رہے تھے. پونچھ کے ایک نوجوان سدن قانون دان اور ذمہ دار سردار محمد ابراہیم خان، جو کشمیر اسمبلی میں مسلم کانفرنس کے رکن بھی تھے، پونچھ تحریک آزادی کے ایک مضبوط لیڈر کی حیثیت سے ابھر کر سامنے آئے. سپٹمبر کے دوران ان کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے پاکستان کے اعلیٰ سیاسی قائدین سے روابط قائم کیے، جن میں وزیر اعظم لیاقت علی خان بھی شامل تھے، اور ان سے انتہائی غیر رسمی انداز میں مجاہدین کے لیے مدد حاصل کی. یہ سب اس امر کے شواہد ہیں کہ گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح ذاتی طور پر کشمیر کی صورتحال میں شریک نہیں ہوئے، یعنی ان کو حالات سے باخبر نہیں رکھا گیا. آگے چل کر السٹر لیمب لکھتے ہیں کہ سردار محمد ابراہیم کی ان کوششوں کے نتیجے میں مجاہدین حریت کو تقریباً 4303 رائفلیں اور ایمیونیشن میسر آ گیا، جن سے مجاہدین کی جدوجہد آزادی کو مدد ملی. ڈوگرا فوج کے خلاف سدن مجاہدین کی کارروائیاں اس دوران شروع ہو چکی تھیں. مجاہدین کو اللہ تعالیٰ کی غیبی امداد میسر تھی. اللہ رب العزت نے ڈوگرا مشرک فوجیوں کے دلوں میں رعب اور خوف پیدا کر دیا تھا. اکتوبر کے ابتدائی دنوں میں ہی پونچھ، خصوصاً سدنوتی کی ڈوگرا انتظامیہ مفلوج ہو چکی تھی. متوقع بلکہ یقینی تباہی اور یقینی شکست کو بھانپتے ہوئے ڈوگرا فوج اگست کے دوران ہی ہلان، کھوکھرال، نکر، کوری اور آزاد پتن سے فرار ہو چکی تھی. ڈوگرا فوجی پلندری سے بھی تراڑکھل، دیوی گلی اور ہجیرہ کی طرف بھاگ گئے.